تو آدمی کیسا اللہ والا ہوگا. حضرت انعام صاحب امیر بن گئے اور تقریباً 30 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا. 30 سال کے بعد تقریباً 1992 میں حضرت کا سفر ہوا رائے ونڈ کا. دیکھو مسئلہ اب یہاں سے شروع ہوا. تو رائے ونڈ کے اندر بعض ساتھیوں نے جمع ہو کر حضرت کا یہ ذہن بنایا کہ حضرت آپ کی عمر تقریباً 80 سال ہو گئی ہے, جانا تو دنیا سے ہر ایک کو ہے, آپ اپنے پیچھے اپنے بیٹے زبیر, وہاں زبیر صاحب کو اگر امیر بنا دے تو وہ بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ اس زمانے میں تو اللہ والے تھے, وہ فیصلہ کر لیتے تھے, امت تسلیم کر لیتی تھی. اب معاملہ کچھ اور ہے. اس ٹائم یہ جملہ سننا, دیکھو یہ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو اور موبائل بند کر دو اللہ کے واسطے, کیونکہ بات اگر دھیان سے نہیں سنو گے تو پھر بات کچھ اور سمجھ میں آئے گی. اور بڑی مشکل سے ہم نے بھی وقت نکالا ہے آپ کے لیے, اور آپ لوگ بھی قربانی دے کر آئے. اس ٹائم حضرت جی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ بھائی اس کا فیصلہ تو ہم مرکز نظام الدین میں بیٹھ کر کریں گے, یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا. اور یہ اس کام کی بنیادی اصول ہے کہ اس کام کا ہر فیصلہ بنگلے والی مسجد میں ہوگا. یہ بات یاد رکھنا, انشاءاللہ قیامت تک اللہ پاک اس کو آباد رکھے. حضرت نے بالکل منع کر دیا کہ بھئی ہم ہندوستان جائیں گے اور وہاں جا کر وہاں کے ذمہ داروں کے ساتھ مشورہ کریں. حضرت اس کے بعد واپس آئے اور مرکز نظام الدین میں مولانا عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے آدمی تھے جو مدرسہ پڑھاتے تھے اور حضرت کے خاص مشیر تھے. حضرت نے ان کے سامنے بات رکھی کہ حضرت کہ ایسی ایسی بات ہوئی پڑوس میں. تو مولانا عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین جواب دیا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ تقریباً 30 سال سے ہوں, میں نے کبھی آپ کو سیرت کے خلاف کوئی کام کرتے نہیں دیکھا. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ سیرت کے مطابق چلے. اور سیرت یہ کہتی ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جانے سے پہلے 6 احباب کی ایک شورا بنائی تھی, جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ, یہ 6 کی شورا بنائی. اور کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد سنو, تم 6 بیٹھ کر اپنا امیر طے کر لینا, اور اگر رائے موافق ہو جائے 3 کی تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو فیصلہ اس طرف کر. یہ کس نے کیا؟ ارے ایک بار بول دو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو مولانا عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی کس کو؟ حضرت جی کو, کہ آپ بھی حضرت عمر کی سیرت اپنائیں اور اپنے بعد ایک شورا بنا لیں جو آپ کے انتقال کے بعد اپنا امیر منتخب کر لیں. اس کے بعد 1993 کے اندر 93 کے اندر حضرت کا سفر ہوا حج کا, اور حج میں ساری دنیا کے ذمہ دار جمع ہوتے ہیں. اس وقت حضرت نے یہ بات رکھ کر 8 آدمی کی شورا بنائی. کتنے آدمی کی بولو؟ اس میں کون کون؟ سب سے پہلے نمبر پر مولانا اظہار صاحب, دوسرے نمبر پر مولانا زبیر صاحب, تیسرے نمبر پر مولانا عمر صاحب, چوتھے نمبر پر میاں جی محراب صاحب. یہ 4 ہندوستان سے, اور پڑوس سے مولانا مفتی زین العابدین صاحب, حاجی عبد الوہاب صاحب اور بھائی افضال صاحب, ان 3 کو پڑوس سے لیا. اور حاجی عبد المقیت صاحب یہ بنگلہ دیش کے تھے, ایک بنگلہ دیش سے لیا, 3 پڑوس سے لیے, اور 4 ہندوستان سے لے کر 8 کی شورا بنائی. اور اس حج کے سفر کے بعد ملیشیا کی حاضری تھی نظام الدین میں, تو حضرت نے ان کو کہا کہ ملیشیا والے آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی نظام الدین پہنچ جاؤ تاکہ وہاں بیٹھ کر ہم مشورہ کریں. تو حضرت کے کہنے پر یہ 8 ساتھی نظام الدین جمع ہوئے, اور نظام الدین کے اندر جب مشورے میں بیٹھے تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ 8 تو ہے ہی, 2 کا اور اضافہ کر لو, ایک مولانا سعد صاحب اور ایک میاں جی محراب صاحب, اور 8 میں 2 ملا کر 10 کر دیے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 10 آدمی کی شورا بنائی. اب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے شورا تو بنا لی, آپ رہیں گے تو آپ امیر رہیں گے, اگر آپ نہیں رہے تو حضرت نے کہا کہ اگر میں نہیں رہوں تو تم اپنے میں سے ایک کو فیصل یعنی امیر بنا دینا. بالکل عین سیرت عمر فاروق پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا انعام صاحب نے یہ 10 آدمی کی شورا بنائی. ایک بار پھر گنا دوں, مولانا اظہار صاحب,
مولانا زبیر صاحب اور میاں جی مہراج صاحب، مولانا عمر صاحب اور مولانا سعد صاحب، یہ 5 ہندوستان کے تھے۔ پڑوس سے حاجی عبد الوہاب صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب اور بھائی افضال صاحب۔ کتنے ہوئے؟ 9 ہو گئے۔ اور ایک جو ہے حاجی عبد المقیت صاحب کو بنگلہ دیش سے دی۔ اب یہ بات طے ہے کہ یہ شورا جو بنی تھی حضرت کے بعد امیر کے منتخب کرنے کے لیے بنی تھی۔ اب یہ پروپیگنڈا چلانا کہ حضرت نے کام کو شورا کے حوالے کیا تھا، کام کو شورا کے حوالے کیا تھا، اور اس کے لیے دلیل پیش کرنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ۔ آپ تھوڑی دیر سوچو، ارے کتنے سے جاہل آدمی بھی اگر یہ بات کو سوچے کہ اگر مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے بعد یہ کام شورا کے تابع چلے گا، تو پھر مولانا یوسف صاحب کو اور مولانا انعام صاحب کو بھی امیر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ جب مولوی الیاس نے کہہ دیا کہ میرے بعد یہ کام شورا کے مشورے سے چلے گا، ملفوظ تو مولوی الیاس کا ہے، اور انہوں نے زندگی میں کہا ہوگا کہ مرنے کے بعد قبر میں کہا ہوگا؟ ارے زندگی میں کہا ہوگا۔ اور اس کے بعد مولوی یوسف صاحب امیر بنے نہیں بنے؟ ارے مولانا انعام صاحب امیر بنے نہیں بنے؟ پھر یوں کہنا کہ مولوی الیاس صاحب نے کہا تھا کہ کام شورا کے مشورے سے چلے گا، کس کو بے وقوف بنا رہے آپ؟ کس کو دھوکہ دے رہے آپ؟ پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا جب 1995 میں انتقال ہوا اور اتفاق سے اس وقت پوری شورا نظام الدین میں جمع ہو گئی سوائے بھائی افضال صاحب کے۔ دیکھو میں بہت پکی بات کر رہا ہوں، بھائی افضال صاحب کو ویزا نہیں ملا اور بھائی افضال صاحب نہیں پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ حضرت کی 9 آدمی کی شورا بالکل نظام الدین میں موجود تھی، اور حضرت کی تجہیز و تکفین کے بعد اور تدفین کے بعد یہ شورا ایک کمرے میں بیٹھی 9 آدمیوں کی، اور انہوں نے 3 دن بیٹھ کر مشورہ کیا ہے۔ اور اس کی دل میں آپ کو دیتا ہوں ابھی کہ وہ مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ ابھی واٹس ایپ پر ایک آڈیو وائرل ہوا تھا 1 سال پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب، یہ حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت کے بعد جب ہم مشورے کے لیے بیٹھے تھے تو مولانا سعد صاحب نے یہ رائے دی تھی کہ اگر آپ مولانا زبیر صاحب کو امیر بنائیں گے تو میرے ساتھ والے کٹ جائیں گے، اور اگر مجھے امیر بناؤ گے تو مولانا زبیر کے ساتھ والے کٹ جائیں گے۔ امانت داری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، یہ رائے کب دی جا سکتی ہے؟ جب مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا ہو تبھی دی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مولانا صاحب یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے امیر بنا دو گے تو مولانا زبیر صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور اگر آپ مولانا زبیر کو امیر بناؤ گے تو میرے ساتھ والے کٹ جائیں گے۔ یہ رائے اس وقت دی جائے جب یہ پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ امیر کون؟ اگر کام شورا کے حوالے ہو گیا تو پھر امیر بنانے کے لیے 3 دن تک مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے کیا ضرورت تھی آپ بتاؤ نا؟ کھیل کر رہے تھے 3 دن تک۔ اور اس پوری شورا کے اندر سب سے معمر جو ساتھی تھے وہ میاں جی مہراج صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اور ان 9 کے 9 نے مل کر میاں جی مہراج صاحب کو فیصل بنایا تھا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب کی رائے تھی مولانا سعد صاحب امیر ہو، مولانا سعید احمد خان صاحب کی رائے تھی مولانا زبیر صاحب امیر ہو۔ دونوں طرف کی 3 رائے چل رہی تھی، 3 رائے ہو گئی تھی۔ 9 آدمی میں سے 3 نے رائے دی کہ مولانا زبیر صاحب امیر ہو، 3 نے رائے دی کہ مولانا سعد صاحب امیر ہو۔ مولانا سعد صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر کسی کو بھی امیر بناؤ گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور مولانا زبیر صاحب خاموش تھے، اور بار بار حاجی صاحب مولانا اظہار الحسن صاحب سے کہہ رہے تھے بھائی آپ رائے دے دو، وہ خاموش تھے۔ وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے، بتاؤ کیا ہے۔ 3 دن تک یہ بات چلی، اور 3 دن کے بعد میں یقین سے کہہ رہا ہوں 3 دن کے بعد میاں جی مہراج صاحب تشریف لائے باہر، اور نظام الدین کی جو مسجد کی کرسی ہے اس کرسی پر بیٹھ کر یہ فیصلہ سنایا۔ فیصل وہ تھے تو یہ فیصلہ سنایا کہ اب کے بعد اس کام کو لے کر حضرت مولانا اظہار صاحب، مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب چلیں گے۔ کہ ایک امیر پر اتفاق نہیں ہو پایا تو اس کام کے لیے 3 امیر طے ہوئے کہ مولانا اظہار صاحب بڑے ہیں، مولانا اظہار صاحب کام کو لے کر چلیں گے، اور مولانا سعد صاحب اور مولانا زبیر صاحب ان دونوں کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ بات میاں جی مہراج صاحب نے فیصلہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا سعد صاحب امیر کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں نظام الدین کی 4 دیواری کے اندر میاں جی مہراج صاحب نے بنایا۔ بولو اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟
کس نے بنایا، کس نے بنایا؟ آپ خود وہاں تھے، اعتراض کرنے والے تو اس ٹائم چار دیواری میں تھے، آپ کو نہیں پتا کس نے بنایا؟ مولانا اعجاز صاحب کا انتقال ہو گیا 6 مہینے کے بعد صرف، اس کے بعد سے 18 سال تک مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب اس کام کو لے کر چلتے رہے۔ 3 دن یہ فیصل ہوتے تھے، 3 دن یہ فیصل ہوتے تھے، لیکن کوئی اہم مسئلہ آ جاتا مولانا سعد صاحب بغیر مولانا زبیر صاحب کے فیصلہ نہیں کرتے، اور مولانا زبیر صاحب بغیر مولانا سعد صاحب کے فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ محبت تھی دونوں۔ ایک مسئلہ آیا ملک کا، سنو، ایک مسئلہ آیا ملک کا، اور مولانا سعد صاحب گئے ہوئے تھے کاندلا۔ اب مشورے میں بات آئی تو مولانا زبیر صاحب نے کہا بھائی اس کو رکھ لو، کل دیکھ لیں گے۔ اتفاقاً دوسرے دن بھی مولانا سعد صاحب نہیں آئے، تو ان مقیمین نے پھر یہ مسئلہ رکھا مشورے میں۔ دیکھو دھیان دو، یہاں دھیان دو، بات تھوڑی گہری ہے، تھوڑی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن تھوڑا سا جم کے بیٹھو، میں آپ کو بہت عجیب بات سنانے جا رہا ہوں۔ دوسرے دن پھر بات رکھی تو مولانا زبیر صاحب نے پھر کہا اس کو کل دیکھ لیں گے۔ تیسرے دن بھی مولانا سعد صاحب نہیں آئے تو پھر ان مقیمین نے بات رکھی تو مولانا زبیر صاحب کو خلاصہ کرنا پڑا کہ بھائی یہ بات مولانا سعد صاحب کے آنے کے بعد طے ہوگی، ابھی نہیں ہوگی۔ دونوں لے کر چل رہے تھے اور الحمدللہ کام چل رہا تھا۔ اب میرے دوستو اتفاقاً 18 مارچ سن 2014، 18 مارچ سن 2014 کو مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب بتاؤ فیصل کون بچا؟ ارے بولو تو صحیح، سعد صاحب بچے کہ نہیں بچے؟ یہ کہتے کون بنایا؟ ہم نے کہا بنایا نہیں، بچے ہیں، یہ تو بچے ہیں۔ بنایا تو میاں جی محراب صاحب نے تھا۔ یہ سب دماغ میں سے نکال دو، یہ باتیں گھمانا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جتنا چل رہا ہے سب جھوٹ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اس زمانے کا واٹس ایپ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ، سچی کہتا ہوں، سب سے بڑا جھوٹ۔ ابھی کل کی بات میں بتاؤں، کل کی بات، دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ کے اوپر باقاعدہ دیوبند کی طرف سے وضاحت نامہ کسی نے لکھ کر واٹس ایپ پہ ڈال دیا۔ مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ وضاحت نامہ ڈالا تو کہ ہمیں تو علم بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے فوٹو اسکین کر کے اس کے اوپر لکھ کر ڈال دیا۔ ابھی کل کی بات ہے، میں آپ کو بھی بتا دوں۔ وہاں مفتی صاحب کی اس پر دستخط ہے، وہاں ارشد مدنی صاحب کی دستخط ہے، وہاں سعید صاحب کی دستخط ہے، اور بالکل وہی، اور ہے جعلی فراڈ۔ کس کے اوپر اعتبار کریں؟ تو مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا اس کے بعد، اب چونکہ امیر بچ گئے مولانا سعد صاحب، اس کے بعد جب یہ پڑوس کا اجتماع ہوا رائے کا، اس میں یہ سارے احباب پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے بات رکھی کہ بھئی ہمیں بڑی تکلیف ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں رکھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی جو شورا بنائی تھی اس شورا کی تکمیل ہو جائے۔ آپ اگر مولانا طارق جمیل صاحب ایک معتبر آدمی ہے، آپ اس کی آڈیو سنو، میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں، اس کی آڈیو سنو۔ اس کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ہم نے شورا بنائی اور شورا بنا کر لے جا کر حاجی صاحب کے سامنے رکھی، حاجی صاحب نے اس پر دستخط کیے، اس کے بعد ہم مولانا سعد صاحب کے پاس گئے تو مولانا سعد صاحب نے اس شورا کو رد کر دیا۔ جس نے سنا ہوگا سنا ہوگا۔ اب یہ پورے جملے میں دیکھنا، مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے شورا ہم نے بنائی۔ کس نے بنائی؟ نہ حاجی صاحب نے بنائی، نہ مولانا سعد صاحب نے بنائی۔ جو 10 آدمی تھے نا، 10، ارے جو مولانا انعام صاحب کی شورا کے 10، اس میں سے 8 کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ کتنے کا انتقال ہو گیا؟ مولانا اعجاز صاحب کا انتقال ہو گیا، میاں جی محراب صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا عمر صاحب کا انتقال ہو گیا، ارے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مولانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا، مفتی زین العابدین صاحب کا انتقال ہو گیا، مولانا سید احمد خان صاحب کا انتقال ہو گیا، بھائی افضل صاحب کا انتقال ہو گیا، حاجی عبد المقیت صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 8 تو گزر گئے، بچے کتنے؟ کون؟ مولانا سعد صاحب اور حاجی عبدالوہاب صاحب۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے کہ مشورہ ہم نے کیا، شورا ہم نے بنائی، اور پھر حاجی صاحب کے پاس گئے۔ ارے بھائی تم رائے گنج میں بیٹھے تھے تو تم حاجی صاحب کو اور مولانا سعد صاحب کو اپنے مشورے میں کیوں شریک نہیں کیا؟ کیوں شریک نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ منظور ہونے والی نہیں ہے، تو آپ نے تیسری پارٹی نے مشورہ بنا دی اور پوری دنیا کو کہہ رہے کہ شورا بن گئی۔ ارے بنایا کس نے؟ مولانا شریف صاحب کو کسی نے فون کیا حضرت وہ شورا، تو مولانا شریف صاحب نے کہا پھر بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، نام کس نے رکھا؟ ارے بچے پیدا نہیں ہوا تو مولانا سعد صاحب نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ دیکھو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس کے اندر ہم عالمی شورا رکھیں۔
ملک کے حالات یہ نہیں ہیں. مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم جب نظام الدین تشریف لائے تو حضرت نے ان کے سامنے کھل کے بات رکھی کہ حضرت آپ بتاؤ، اگر ہماری بنگلے والی مسجد کی کمیٹی میں اگر پڑوس کا کوئی فرد اگر ممبر بن گیا تو کیا ہم ہندوستان کی حکومت میں شک کے دائرے میں نہیں آئیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مولانا صاحب صاحب نے اس کو سامنے رکھ کر کہا کہ ہمارے یہاں عالمی مشورہ ہے، عالمی شورا نہیں. عالمی مشورہ بالکل ہے. رائمنڈ کا اجتماع ہمارا عالمی مشورے کی جگہ ہے، بنگلہ دیش کا اجتماع ہمارے عالمی مشورے کی جگہ ہے، اور حج کا موقع یہ ہمارے لیے عالمی مشورے کی جگہ ہے. یہ 3 جگہوں پر عالمی مشورہ ہوگا، اور شورا جو ہوگی وہ ہندوستان کی الگ ہوگی، پڑوس کی الگ ہوگی، اور ککرائی کی الگ ہوگی. پھر حضرت نے کہا کہ پڑوس کی شورا بنی ہوئی ہے، ککرائی کی بنی ہوئی ہے، البتہ ہندوستان کے اندر شورا نہیں ہے. انشاءاللہ ہندوستان جا کر ہم اپنی ہندوستان کی شورا کی تکمیل کر گے. ارے بولو غلط بولا صحیح بولو. اب 2015 کو دیکھو، اب سنو، 2015 کو نومبر میں یہ سارا ماجرا بنا اور سارے لوگ ہندوستان تشریف لائے. تاریخ یاد رکھنا، 6، 7، 8 دسمبر سن 2015 کو پوری ہندوستان کے پرانوں کا جوڑ تھا نظام الدین. تاریخ یاد رہے گی، 6، 7، 8 دسمبر سن 2015. اس میں 7 دسمبر کو مغرب سے عشاء تک حضرت نے اس امور پر مذاکرہ کیا کہ بھئی ہم حاجی صاحب سے کہہ کر آئے ہیں کہ ہندوستان کی ہم شورا بنائیں گے. اب چونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ہندوستان کی شورا بنانی چاہیے. تو آپ لوگ رائے دیں کہ کیا کریں. تو حضرت مولانا صاحب کی منشا یہ تھی، رائے یہ تھی، سنو، کہ ہر صوبے سے 2 آدمی لیے جا رہے. ہماچل کا 2 ہو، پنجاب کے 2 ہو، ہریانہ کے 2 ہوں، گجرات کے 2 ہوں، اور 50 آدمی کی شورا ہو. تو پھر ساتھیوں نے رائے دی کہ حضرت اگر 50 آدمی کی شورا بنا دو گے تو اگر مشورہ کرنا ہوگا تو ہم کب تک بلاتے رہیں گے اور لوگ کب تک یہاں آتے رہیں گے. اگر نظام الدین کی شورا بنانی ہے، مولانا ابراہیم صاحب کی یہ رائے تھی کہ اگر نظام الدین کی شورا ہی بنانی ہے تو نظام الدین کے اندر جو مقیمین ہیں ان میں سے شورا بنے. تو شورا چلانے والوں، شورا کا مطلب سمجھو. یہ شرط تھی کہ نظام الدین میں جو مقیم ہے، جنہوں نے اپنی زندگی یہاں گزاری ہے، ایک شرط تو یہ کہ مقیمین یہاں کی شورا میں ہو، اور دوسری شرط مولانا ابراہیم صاحب نے لگائی کہ جو مولانا انعام صاحب کے زمانے سے یہاں ہے وہ شورا میں ہو. ہمارا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کون کون ہو. اب نام طے ہونے شروع ہوئے. مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، مولانا ظہیر الحسن صاحب، اس کے بعد نام آیا مولانا سعد صاحب، اس کے بعد نام آیا مولانا یعقوب صاحب، اس کے بعد نام آیا میاں جی عظمت صاحب، اس کے بعد نام آیا پروفیسر عبدالعلیم صاحب، اور اس کے بعد نام آیا مولانا عبدالستار صاحب. کتنے ہو گئے؟ گنتے نہیں ہو آپ؟ ارے 8 ہو گئے. یہ 8 کی شورا بن گئی. پھر حضرت مولانا صاحب نے ایک رائے رکھی کہ اگر اس کے اندر میرے بیٹے مولوی یوسف کو لے لیں، یہ ابھی سال لگا کر آیا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کام کو سیکھے گا. تو سب نے، جتنے بیٹھے تھے سارے کے ساروں نے ایک زبان ہو کر متفق ہو گئے کہ بالکل یہ لینا ہی چاہیے. اب 8 کی شورا بنی اور مولانا یوسف صاحب جو مولانا صاحب کے بڑے لڑکے، ان کو ساتھ میں رکھا ہے. اس شورا کا پرچہ لکھا گیا، سنو، اور حضرت جی نے، مولانا صاحب نے مولانا ابراہیم صاحب سے اور مولانا لاڈ صاحب سے کہا اس پر دستخط کرو. انہوں نے کہا دستخط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہا نہیں دستخط کرو. دستخط کروائی تینوں کی. مولانا یعقوب صاحب کی بھی دستخط ہے، مولانا لاڈ صاحب کی بھی دستخط ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب. ان کے سامنے شورا بنی ہے. 7 دسمبر کو مغرب کے بعد یہ مشورہ ہوا. 8 دسمبر کو صبح میں دعا سے پہلے اس کی تکمیل ہوئی. اور پھر ایک رائے آئی تھی جو عینی شاہد، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں میں، جنہوں نے آنکھوں دیکھا ان کی کارگزاری ہے کہ صبح میں ایک بات آئی کہ مولانا جمشید صاحب، بھائی مشتاق صاحب ممبئی، اور مفتی شہزاد صاحب اوکھلا، ان تینوں کو بھی شورا میں لیا جا رہے ہیں. لیکن فوراً انہوں نے یہ رائے رکھی کہ بات یہ تھی کہ جو مولانا انعام صاحب کے زمانے سے یہاں ہے وہی رہے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ ان کو بڑھا لیں گے، ابھی یہ رہنے دو. یہ پرچہ بھائی فاروق صاحب بنگلور والوں نے، سنو جملہ اور پوری دنیا سنے، بھائی فاروق صاحب بنگلور والوں نے یہ پرچہ لکھا ہے، اور اس پرچے پر ان حضرات کی دستخط کر کے یہ پرچہ حضرت مولانا صاحب کے کہنے پر رائمنڈ حاجی عبدالوہاب صاحب کی طرف بھجوایا.
اور یہ شورا کے مشورے سے حضرت آج تک کام کر رہے ہیں. اب آپ یوں کہو کہ کس نے بنایا، اس کا جواب مل گیا. شورا تو نظام الدین میں بنی ہوئی ہے. اب آپ لوگ وہاں کے مشورے میں شریک نہیں ہوتے، بھول آپ کی ہے کہ ان کی ہے. پوری شورا بنی. اور اس کے بعد آگے سنو، دسمبر کی 8 تاریخ کو شورا بنی، پرچہ گیا. دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون اور جولائی، کتنے مہینے ہوئے؟ ارے 5 اور 3، 8 مہینے تک یہ حضرات نظام الدین میں رہے. کوئی اختلاف نہیں تھا، کام بھی کر رہے تھے. اور رمضان کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوا، ہنگامہ ہوا، مار پیٹ ہوئی، بس ایک بہانہ بنا کر انہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا. نہ شورا تھی نہ کچھ تھا، کوئی نہیں، بس بہانہ بنایا. اور پھر آواز لگائی کہ شورا. ارے شورا بھی بنی، امیر بھی بنا. تو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ ماں سعد صاحب جو امیر ہے وہ مشورے سے ہیں، اور ماں سعد صاحب کی شورا ہے. اور ماں سعد صاحب اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ شورا سے فیصلہ ہوتا ہے. آپ لوگ جاؤ نظام الدین اور جا کر مشورے میں بیٹھو، بہت ساری باتیں تو تجویز میں طے ہو جاتی. حضرت تو صرف اتنا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. کوئی چیز بدلنے جیسی ہے تو اس کے بارے میں مذاکرہ کر کے اس کو بدل دیا جاتا ہے. اب یہ پوری دنیا میں چلانا کہ ایک آدمی اپنی چلا رہا ہے، بھائی کیا چلا رہا ہے، کیا چلا رہا ہے؟ تو یہ ساری باتیں دوستو آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح شورا بنی، کس طرح امیر بنا، اور کس طرح نظام الدین میں کام چل رہا ہے. اب اگر کچھ لوگ وہاں سے الگ ہو کر یہ کہوے کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے، تو کہتے کہ جو کام برسوں سے چل رہا ہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی تحقیق کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ الگ ہو کر اگر اپنی دکان چلانا چاہتے تو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، ان کے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے. یہ کہوے کہ بھائی مشورہ شورا بننی چاہیے، اور شورا میں باری باری فیصل بننا چاہیے. اور کون بننا چاہیے، کون بننا چاہیے؟ تو نام بھی اپنے ہی پیش کرتے ہیں. لو یہ کوئی بات نہیں. ارے بھائی ایک آدمی دوسرے کے لیے لڑے تو سمجھ میں آتی بات. آپ یوں کہو کہ اونا ضلع کی شورا میں مجھے لو، یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں. ہم تو چھوٹے بن کر کام کریں، موت تک کریں. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جو قربانی پہ نظر کرے گا وہ مقام چاہے گا، اور جس کو مقام نہیں ملے گا وہ فتنہ کھڑا کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ قربانیوں پہ نظر نہیں، کوتاہیوں پہ نظر کرو. کتنے گز چھوٹ گئے، کتنی تعلیمیں چھوٹ گئی، کتنے 3 دن چھوٹ گئے، کتنے سال کے چلے ہم کھا گئے، اور قربانی دیکھ رہے ہیں. یہ جملے ہیں. ہم 40 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم 50 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم پرانے ہیں، اور لوگ بھی ان کے پیچھے ہیں کہ پرانے غلط ہو سکتے ہیں، پرانے غلط ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے دوستو، کیوں نہیں ہو سکتے؟ مجھے بتاؤ. سیرت میں بات ملے گی آپ کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگی ہے اور منافقوں نے زنا کی تہمت اڑائی ہے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ اس وقت منافقوں کا ساتھ دینے والے حضرت حسان اور حضرت مستہ، یہ دونوں صحابی جو بدری ہیں، یہ منافقوں کے ساتھ ہو گئے. تو حالات سے جب صحابی متاثر ہو سکتے ہیں تو حالات سے یہ متاثر نہیں ہو سکتے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے مفتی نعمان صاحب ہیں بھوپال کے، غفران صاحب، انہوں نے عجیب بات بتائی، میں آپ کو آڈیو بھیجوں. انہوں نے بات عجیب بتائی کہ جو لوگ کہتے پرانوں سے غلطی نہیں ہوتی تو سب سے پرانا تو شیطان تھا. ارے کون تھا؟ 6 لاکھ برس اللہ کی عبادت کیا، اور فرشتوں کا معلم کتنا پرانا ہوگا، کتنا سمجھدار ہوگا. ہاں تو بولو اس سے بھول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ نہیں مانتے ہو بھول نہیں کی اس نے؟ ارے ٹھیک ہے، نہیں بولو تو صحیح ہے. جب اتنے بڑے آدمی سے بھول ہو سکتی ہے، 6 لاکھ برس کا عابد بھول کر سکتا ہے، تو میرا تمہارا انسان بھول نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی چھوڑ دو، دماغوں میں سے نکال دو. بھول صرف بھول سے پاک اللہ کی ذات ہے. سنو، ہاں بھول سے پاک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ سب کے سب عیب والے ہیں، کوئی نہ کوئی عیب سب کے ہے. اس لیے ایک بات تو یہاں